السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالی جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حج پالیسی 2025 کے چیدہ نکات۔ نمبر 1، سال 2025 کے لیے پاکستان کا حج کوٹا 1,79,210 ہے۔ سرکاری اور نجی حج اسکیموں کے لیے کوٹا کی تقسیم کا تناسب 50-50% ہے، یعنی 99,605۔ یہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مختص ہوں گی۔ نمبر 2، سرکاری حج اسکیم میں پچھلے سال کی اوسط کے مطابق اسپانسرشپ اسکیم میں 50,000 نشستیں مختص رکھی گئی ہیں۔ اسپانسرشپ اسکیم میں شمولیت کے لیے بینکنگ چینل کے ذریعے بیرون ملک سے زر مبادلہ بھجوانا ہوگا۔ نمبر 3، اسی طرح پچھلے 2 سال کے اوسط کے مطابق حج نجی اسکیم میں اسپانسرشپ اسکیم کے لیے 30,000 نشستیں مختص ہوں گی۔ نمبر 4، سرکاری اسپانسرشپ اسکیم پہلے آئیے پہلے پائیے کے اصول پر ہوگی اور انہیں قرعہ اندازی سے استثناء ہوگا۔ نمبر 5، اسپانسرشپ اسکیم کے ذریعے جمع شدہ زر مبادلہ صرف اور صرف سعودی عرب میں حج سے متعلقہ اخراجات کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوگا۔ نمبر 6، سرکاری حج اسکیم کے لیے روایتی لانگ پیکج یعنی 38 سے 42 دن کا اور شارٹ پیکج یعنی 20 سے 25 دن پر محیط ہوگا۔ نمبر 7، سعودی تعلیمات کے مطابق نجی حج گروپ کم از کم 2,000 حجاج پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 8، حج 2025 کے لیے سرکاری حج اسکیم کے اخراجات سہولیات کی فراہمی کے معاہدات کی تکمیل سے مشروط ہیں، جس میں 10,75,000 روپے سے لے کر 11,75,00,000 روپے کے درمیان متوقع ہیں۔ نمبر 9، حج درخواستوں کی وصولی 18 نومبر تا 3 دسمبر تک وزارت کے نامزد بینکوں کے ذریعے جاری رہے گی۔ قرعہ اندازی کا انعقاد 6 دسمبر کو کیا جائے گا۔ ریگولر حج اسکیم کے تحت کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی ہوگی۔ نمبر 10، منظور شدہ حج پالیسی کے مطابق پہلی بار حج کے لیے اپلائی کرنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 11، اضافی سہولیات میں قربانی کی رقم 55,000 روپے ہے۔ مکہ مکرمہ میں ڈبل بیڈ اور ٹرپل بیڈ رہائش کی سہولیات کے لیے بالترتیب 2,20,000 اور 75,000 روپے فی درخواست گزار اضافی جمع کرانا ہوں گے۔ نمبر 12، سرکاری اسکیم کے لیے حج واجبات 2 لاکھ روپے کی پہلی قسط حج درخواست کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔ قرعہ اندازی کے 10 دن کے اندر 4 لاکھ روپے بمائے اختیاری سہولیات کے اخراجات اگر لاگو ہوں مزید جمع کرانا ہوں گے۔ بقیہ رقم 1 تا 10 فروری 2025 کے درمیان جمع کرانی لازمی ہوگی۔ نمبر 13،
درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ سے قبل پیسے واپس لینے کی صورت میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ قرعہ اندازی کے بعد پہلی قسط لینے کی صورت میں 50,000 روپے کٹوتی ہوگی۔ تیسری قسط جمع کروانے کی صورت میں 2 لاکھ روپے کٹوتی ہوگی۔ 10 فروری کے بعد نہ جانے کی صورت میں بقیہ رقم واپس نہیں ہوگی۔ درخواست گزار کی فوتگی کی صورت میں مذکورہ بالا کٹوتی عمل میں نہیں آئے گی، یعنی اسے پورے پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔ نمبر 14، حج درخواست گزاروں کے لیے 6 دسمبر 2025 تک کارآمد مشین ریڈیبل پاسپورٹ لازم ہے۔ نمبر 15، سعودی تعلیمات کے مطابق 12 سال سے کم عمر بچے، یعنی جو 12 فروری 2013 کے بعد پیدا ہوئے ہوں، حج 2025 پر جانے کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 16، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روح سے خواتین بغیر محرم حج درخواست دے سکتی ہیں، بشرطے کہ خواتین حلف نامہ مہیا کریں کہ انہیں اپنے والدین یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں شوہر کی جانب سے سفر حج کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی قابل اعتماد خواتین کے گروپ کے ساتھ حج درخواست جمع کرا رہی ہے، نیز یہ کہ ان کے وقار کو خطرے کا اندیشہ نہیں۔ نمبر 17، حجاز مقدس میں عازم حج کی فوتگی کی صورت میں لواحقین کو تکافل کی بنیاد پر رقم 1 ملین سے بڑھا کر 2 ملین یعنی 20 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ کسی حادثہ کے باعث شدید زخمی ہونے کی صورت میں 1 ملین روپے اور ایمرجنسی یا بیماری کے باعث حج کی ادائیگی سے قبل وطن واپسی پر 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ نمبر 18، ناظم اسکیم کے تحت 100 حجاج کے ساتھ ایک ناظم مختص کیا جائے گا جو کہ روانگی سے وطن واپسی تک حجاج کے ساتھ رہے گا اور ان کی ہر لمحہ رہنمائی کرے گا۔ نمبر 19، ہارڈ شپ کیسز کے لیے 1000 نشستیں مخصوص ہیں۔ نمبر 20، ورکرز ویلفیئر فنڈ اور EOBI سے رجسٹرڈ کمپنیوں کے کم آمدن ملازمین کے لیے 300 نشستیں بطور لیبر کوٹا مخصوص ہوں گی۔ ان کا انتخاب الگ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ متعلقہ کمپنیوں کے ان کے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے۔ نمبر 21، سعودی حکومت کے نظام کے مطابق حفاظتی ویکسین لگوانا لازم ہے۔ نمبر 22، روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ اسلام آباد اور کراچی سے جاری رہے گا۔ نمبر 23، وزارت مذہبی اور اقلیتی امور کی مانیٹرنگ ٹیم خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے حج آپریشنز کی مجموعی کارکردگی کی نگرانی کرے گی۔ نمبر 24، حج گروپ آرگنائزرز وزارت مذہبی اور اقلیتی امور کے ساتھ سروسز پرووائڈر ایگریمنٹ پر دستخط کریں گے اور حجاج کی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے وزارت کے تربیت یافتہ عملے کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تفصیلی ہدایات وزارت مذہبی اور اقلیتی امور بعد میں ایشو کرے گی۔ یہ حج پالیسی ہم نے منو ان اسی طرح عرض کر دی ہے جیسا کہ گورنمنٹ نے مشتہر کی ہے اور اس کا اشتہار سرکولیٹ کیا ہے۔ گزارش ہے کہ جو بھائی بھی انٹرسٹڈ ہوں، اس سال کے حج کے لیے دلچسپی رکھتے ہوں، انہیں اس شیڈول کو سامنے رکھ کے اپنے انتظامات کرنے چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں کہ رب تعالیٰ جل شانہ سب کو قبول فرما لے۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔